عرب میں پاکستانی لیبر کیمپ میں 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں سینکڑوں ورکرز نے شرکت کی اور پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ دارالحکومت ریاض میں بینک الحبیب کی جانب سے ریاض میٹرو لیبر کیمپ میں منعقدہ 23 مارچ یوم پاکستان کی تقریب میں سینکڑوں ورکرز نے جہاں وطن کی محبت میں گیت گائے اور بھنگڑے ڈال کر پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے، وہیں مختلف کھیلوں میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بینک الحبیب کے سینئر چیف مینیجر بزنس ڈیولپمنٹ ڈویژن شہریار صفدر کا کہنا تھا کہ پردیس میں کام کرنے والے لاکھوں ورکرز ملکی سرمایہ ہیں۔ ان کے ساتھ یوم پاکستان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کا مقصد روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ملکی معیشت کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ آج کی جو یہ تقریب تھی، بیسیکلی اس کا مقصد جو تھا وہ جو پاکستانی لیبرز ہیں ان کو ریمیٹنس کے بارے میں بتانا کہ جو ہنڈی کا چینل ہے، جو گرے چینل ہے، اس سے ان کو بتانا کہ پاکستان کے اندر جو آفیشیل چینل سے پیسہ بھیجنا ہے وہ نہ صرف ایک سیف طریقہ ہے بلکہ وہ پاکستان کی خدمت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو لائف لائن ہے، شہرگ ہے، وہ بیسیکلی منحصر کرتی ہے انہی ہماری پاکستانی جو بلو کالر کی کمیونٹی ہے ان کی ریمیٹنس پہ۔ ان کی جتنی ریمیٹنس پاکستان میں جائے گی تو پاکستان کے بحران کو ہمیں قابو کرنے میں موقع ملے گا۔ تقریب سے ریاض میٹرو گروپ کے پروجیکٹ ہیڈ محمد کانسو اور آئی پی جی گروپ پاکستان کے سی ای او جواد غلام رسول نے بھی پاکستانی ورکرز سے اظہار خیال کرتے ہوئے یوم پاکستان کی مبارکباد دی اور ورکرز کے جوش اور جذبے کو سراہا۔ ہم یہاں آج آئے اپنے پاکستانی بھائیوں سے ملنے کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پاکستان سے دور، اپنے پیاروں سے دور مختلف موسموں میں محنت سے کام کرتے ہیں اور پھر زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے۔ تو ان سب ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہنے کے لیے ہم یہاں آئے۔ جبکہ انہیں لکی ڈرا کے ذریعے پاکستان کے لیے ریٹرن ایئر ٹکٹ بھی دیے گئے۔ آخر میں یوم پاکستان کا کیک بھی کاٹا گیا۔ یہاں کی طرح کیمپ کی طرف سے بھی آپ کے پاس آئیں گے، جس ریٹرن ٹکٹ بیگس ریاض میٹرو پروجیکٹ کی طرف سے لوگ سامنے آ جائیں، یہاں پیچھے سیٹس خالی ہیں۔ پاکستان جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ٹوئچ لینڈ۔